دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں مختلف فرنٹ کھلے ہوئے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، مگر دین ظلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تھوڑی سی تمیدی گفتگو ساتھ ظلم و ستم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمہ واصل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عصر حاضر، دور حاضر، ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور پرآشوب دور ہے، ظلم و ستم سے بھری ہوئی یہ دنیا ہے، اور روزانہ امیر المومنین کا شیعہ امیر المومنین کا کہنے والا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پر عقیدہ رکھنے والا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اقرار کرنے والا انسان نماز فجر کے بعد جب دعا عہد پڑھتا ہے اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو یہ دعا فقط امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ظلم کے خاتمے کا دور ہوگا، ستم کے تمام ہونے کا دور ہوگا۔ ہم اور آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی حجت کہ جسے اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہے، جسے غیبت میں رکھا ہے، اللہ اسے اس وقت ظاہر کرے گا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ لیکن جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، جب امام کا ظہور پرنور ہوگا، تو جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری کائنات کی پوری دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں متعدد آیتیں ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پروردگار نے، خلاق کائنات نے، وہ اللہ کے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، زیبا اسی کو قدرت ہے، اسی کی قدرت وہ ہے کہ جسے قدرت کاملہ کہا جائے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں کائنات کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور وہ صاحب کن ہے، چاہے تو کائنات کو جو بڑے وجود سے لمحے میں آراستہ بھی کر سکتا ہے۔ اس اللہ نے اپنی کتاب کے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں خداوند کریم کا کلام ہے، اس میں اللہ نے ظالم کی مذمت کی، ظلم کی مذمت کی، ظلم کے فنا ہونے کو بیان کیا، ظالموں کا کیا انجام ہوگا، یہ تمام تر چیزوں کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ مختصر میں آپ کی خدمت میں ایک آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ظلم کے خاتمے کا بھی اعلان ہے اور ظالموں کے انجام کے حوالے سے بھی اللہ خبر دے رہا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ شعراء کی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظالموں کو عنقریب یہ معلوم ہو جائے گا، وہ عنقریب یہ جان جائیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جائیں گے، وہ کس کروٹ پلٹائے جانے والے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے متنبع کر دیا ہے کہ دیکھو ظلم سے باز رہو اور اپنے آپ کو ظلم جیسے کفر سے دور رکھو، یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ مرض ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا امیر المومنین کے کلام کے حوالے سے کہ مولا کا قول فیصل ہے کہ جو حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کو آج ہم کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے سرکشی کرنے کو، خدا کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے بغاوت کرنے کو ظلم کہتے ہیں۔ وہ کہ جو ہمارا خالق ہے، وہ کہ جو ہمیں حیات دے رہا ہے، وہ کہ جو ہمیں سانس لینے کی صلاحیت عطا کر رہا ہے، اسی کے سامنے ہم باغی بن جائیں، اسی کے فرامین کو، اسی کے قول کو، اسی کی آیتوں کو ہم جھٹلانے لگیں اور اس کے سامنے سرکشی کرنے لگے، تو یہ ظلم کے دائرے میں ہے، اور یہ چیز شریعت اور عقل کے حدود سے خارج ہے۔ یہ جو ظلم ہے، یہ جو ستم ہے، یہ جو ایک دوسرے کے اوپر انسان ظلم و ستم کرتا ہے، یہ دراصل ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہیں ہے، بلکہ خدا کے حکم کی اطاعت سے انسان اپنے کو دور کر رہا ہے اور خدا کا باغی بن رہا ہے۔ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان کو ایک انسان سے محبت کرنی چاہیے، ایک معاشرے میں صحت مند معاشرے کی تشکیل ہونی چاہیے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ انصاف سے کام لے، عدل و عدالت سے کام لے، تو قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اللہ نے ظالم کے انجام کو بھی بیان کیا کہ یہ جو اپنی طاقت سمجھ لیں، یہ ان کی طاقت نہیں ہے، بلکہ میں نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، ڈیوریشن ہے
کہ جسے یہ اپنی حکومت سمجھ رہے ہیں، ورنہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ میں آپ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی ہسٹری، کسی بھی اتہاس کے پڑھنے کو، کسی بھی تاریخ کے ورق کو ہمارے سامنے کھول کر رکھے، ہمیشہ مظلوموں کو سربلندی ملی ہے۔ ظالم کل بھی فنا تھا، ظالم آج بھی فنا ہے، اور ظالم کل بھی فنا رہے گا۔ ہاں، کوشش یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ اس دور میں یا جس دور میں بھی ظلم ہو رہا ہے، تو ظلم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، ظلم کے خلاف ہمیں صدا احتجاج بلند کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، وہ تاریخ کی قبروں کے گوشے میں جا کے سو جاتے ہیں، ان کا نہ کبھی نام لیا جاتا ہے، نہ ان کا کوئی نشان باقی رہتا ہے۔ نشان اور نام ہمیشہ ان کا زندہ رہتا ہے کہ جو ہمیشہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ظالموں کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے ہیں۔ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں سنتی۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر اس فرد سے، ہر اس شخص سے اظہار براعت کریں کہ جو خدا کا نہیں ہے، کہ جو خدا کے بنائے ہوئے حدود کو پامال کر رہا ہے اور اس سے تجاوز کر رہا ہے۔ ہم اہل جبر کے نام و نسب سے واقف ہے، سروں کی فصل جب اتری تھی تب سے واقف ہے، کبھی چھپے ہوئے خنجر، کبھی چھپی ہوئی تیغ، سپاہے ظلم کے ایک ایک ڈھب سے واقف ہیں، وہ جن کی دستخطیں محضر ستم پہ ہیں سب، ہر اس ادیب، ہر اس بے ادب سے واقف ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قول ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، فرمان بھی زندہ ہے، اور اللہ کے فرمان سے جو عمل کرتے ہیں وہ بھی زندہ ہے۔ تو اس دور میں ہم اور آپ ظلم و ستم کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو المختصر ظلم اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کی بغاوت کرنا، اللہ کے احکام، اللہ کے حکم کی سامنے سرکش ہو جانا، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ اب مختلف آیتوں میں اللہ نے شرک کو بھی ظلم کہا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے۔ تو اس شرک کو کیا کہا گیا؟ یعنی خدا کے سامنے کسی اور کو لا کر کھڑا کر دینا، یعنی خدا کے حکم کے سامنے کسی اور کے حکم کو تسلیم کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور ہم اور آپ جس مولا کو مولائے امیر المومنین یعقوب الدین امام المتقین شہنشاہ غدیر جناب امیر فلک جناب ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں، امام نے کیا کہا تھا؟ کونا للظالم خصما، ظالموں کے خلاف رہو، ظالموں کے خلاف ہمیشہ اپنے آپ کو پانا، ظالموں کے سامنے ہمیشہ کھڑے رہنا، ظالموں کا مقابلہ کرنا، وللمظلوم اونن، اور مظلوموں کے مددگار بنے رہنا، مظلوموں کے ناصر، مظلوموں کی حمایت کرتے رہنا۔ تو ہم یعنی امیر المومنین کا وسیلہ ہی یہ ہے کہ ہم ظالموں سے اظہار برات کرتے ہیں، مظلوموں کے حمایتی ہوتے ہیں، مظلوموں کے ناصر و مددگار ہوتے ہیں۔ خسرو ظلم یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو جن کے دل میں شہنشاہ کربلا کی محبت ہے، کہ جو کربلائی ہیں، جو اہل کربلا ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ظلم کے خلاف کس طریقے سے ہمیں قیام کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف ہمیں کس انداز میں بولنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ درس حیات ان شخصیتوں سے لیا ہے کہ جنہیں اللہ نے مکمل حیات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، جہاں فنا کا کوئی تصور نہیں ہے، جہاں موت کا کوئی تصور اور خیال نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں، کہ اللہ نے کہا کہ عنقریب ظالم جان جائیں گے کہ انہیں کس کروٹ پلٹایا جائے گا۔ تو یہ اللہ نے ایک الارم کے طور پہ یہ آیت رکھی کہ اگر تم ظلم کی طرف جا رہے ہو تو عنقریب تم جان جاؤ گے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ جو دنیا بھر کے ظالمین ہیں، یہ جو دنیا بھر میں ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، ان تمام ظالموں کے لیے پیغام الہی یہ ہے کہ ابھی بھی اللہ نے یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ سانس نہیں ہے تمہارے لیے، بلکہ یہ تمہارے لیے مہلت ہے کہ اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور اللہ کا جو قول ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ بہترین معاف کرنے والا ہے، غفار ہے، رحمان ہے اور رحیم۔ بہت خوبصورت طریقے سے ناظرین تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ظلم و ستم، اور ظلم و ستم جب بھی آپ کے ذہن میں آئے گا تو بہت بڑے بڑے واقعے، اور یقیناً کربلا کا واقعہ ان تمام واقعوں میں ایک الگ نوعیت کا واقعہ ہے، جس نے ظلم اور ستم اور بربریت کی وہ مثال قائم کی، اور اس کے سامنے مظلوم نے بھی جو اعلان کیا کہ
حد سکین کے اوپر، یعنی تلوار کی دھار کے اوپر خون کی فتح کا اعلان بھی ہمیں کربلا میں ملتا ہے، اور تاریخ جو ہے اس کو فراموش نہیں کر سکے گی کہ کس طرح سے مظلومین جو ہے وہ ظلم کے سامنے دیوار بن کھڑے ہوتے۔ مولا امیر المومنین کا فرمان قبلہ نے پیش کیا کہ کون الظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ ہمیشہ ظلم کے سامنے کھڑے رہنا، ہمیشہ ظلم کے سامنے دیوار بن کے ڈٹے رہنا، یہ مت دیکھنا کہ کون کس کا مذہب کیا ہے، کون کی کسی کی کاسٹ کیا ہے، کسی کا جو ہے وہ زبان کیا ہے، نہیں، مظلوم کے حامی رہنا اور ظلم کے خلاف رہنا۔ اس پر بھی تھوڑا سا قبلہ اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لوگ اس کے اندر قوم قبیلوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، ملک مختلف نیشنلٹیوں میں تقسیم ہے، مختلف زبانوں میں، مختلف فرنگوں میں، مختلف کلچرز کے اندر، تو کیا ہمیں یہ سب دیکھنا ہے یا سیدھا سیدھا مولا کا جو فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت؟ روشنی ڈالنے سے تھوڑی سی۔ آیت اللہ دستگیر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے گناہ کبیرہ، اس میں ایک چیپٹر ہے کہ جس میں ظلم کے حوالے سے مفصل بیان کیا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں، روایت معصومین علیہ السلام کی روشنی میں۔ فضل بن شاذان راوی یہ بیان کرتے امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث کی روشنی میں کہ ظلم تو گناہ کبیرہ ہے ہی۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ جب ظلم کو ہم دیکھیں تو کیا ہم خاموش ہیں یا ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہے، ہماری اپنی کچھ ذمہ داری ہے؟ اگر ظلم ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے اور مظلوموں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو اگر آ جائے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ ابھی ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ لیکن اگر مظلوموں کی لاشوں کو دیکھ کر بھی ہمارے جذبات سے نہ ابھریں اور ہماری طبیعت میں ذرا بھی تبدیلی نہ آئے، ہمیں افسوس کرنا نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے وجود پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے کہ شاید ہم اللہ کی رحمت سے اب دور ہو چکے ہیں۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے۔ فضل بن شاذان بیان کرتے ہیں کہ ظالموں کی مدد کرنا اور ان کی طرف رغبت کرنا یہ بھی اللہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ ظالموں، امام بیان کر رہے ہیں کہ ظالموں کی مدد کرنا، ظالموں کی نصرت کرنا اور ان کی طرف مائل ہونا، یعنی ان کی طرف دل کو نرم رکھنا کہ نہیں یہ آدمی صحیح ہے، غلطی سے ہو گئی، تو یہ بھی گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہم اور آپ اگر روایتوں کی روشنی میں دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے کہ حدیث آپ بیان کرتے کہ مظلوم سے ظلم دور کرنے کے لیے اس کی مدد نہ کرنا۔ آپ روایتوں کے جو نشیب و فراز ہیں اس کو دیکھیں کہ امام نے کیا بیان کیا ہے کہ مظلوم سے ظلم دور کرنے کے حوالے سے اگر اس کی مدد نہ کرنا، اگر انسان مظلوموں کے ظلم کو دیکھ، ظالموں کے ظلم کو مظلوموں پر دیکھ رہا ہے اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ مظلوموں سے ظلم کو دور کر دے، اور اس کے باوجود مظلوم سے اس کے ظالم کے شر سے اسے محفوظ نہیں رکھ رہا ہے، اسے نہیں بچا رہا، اسے پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں مصروف ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ یہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور گناہ کبیرہ اللہ اکبر یعنی بڑے گناہ۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ جہاں بھی ظلم ہو تو ہم ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور مظلوموں کی حمایت کریں۔ خود وسائل الشیعہ کی بھی ایک روایت ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ مختلف روایتیں ہیں، مفہوم ایک ہی ہے کہ ظالموں کی طرف انسان جھکاؤ رکھے، ظالموں سے محبت کرے، ظالموں سے دوستی کرے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پہ تھا تو میں نے ایک مقام پہ لکھا ہوا دیکھا کہ ظالموں کا انجام بہت برا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ میں نے اس وقت ایک دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کا انجام خدا کے یہاں بہت برا ہے اور خدا انہیں ان کے انجام تک انہیں پہنچائے گا۔ خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جب آخری وصیت، جب مولا مسجد کوفہ میں جب آپ کے سر پہ ضربت لگی، اللہ مولا کے قاتل کے عذاب میں اضافہ فرمائے، تو مولا امیر المومنین نے جو وصیتیں کی ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ دیکھو ہمیشہ ظالموں کے خلاف رہنا اور مظلوموں کے مددگار رہنا۔ تو ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارے یہاں ان تعلیمات کا بدرجہ اتم پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس 2023 میں اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر ظلم ہو رہا ہے
اور اس کے باوجود ہم پر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہم اپنی زندگی میں مہو ہیں، یعنی مگر ہمیں ہے کسی بالکل سے کوئی، یعنی ہمیں وقت پہ سیلری مل رہی ہے یا ہم بزنس کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہم اچھا مکان ہے، ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا لائف اسٹائل بڑا خوبصورت ہے، ہم وقت پہ کھانا کھاتے ہیں، وقت پہ واکنگ کرتے ہیں، وقت پہ جاگنگ کرتے ہیں، ہم جم بھی جاتے ہیں، صحت بھی بڑی اچھی ہے، وقت پہ پابندی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تمام تر چیزیں کر، لیکن اب اجتماعی حالات جو ہمارے سامنے ہیں، اگر ان چیزوں سے ہم اپنے کو دور رکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کی یہ حدیثیں، اہل بیت علیہ السلام کی یہ روایتیں ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ تمہیں اجتماع میں بھیجا گیا ہے، تمہیں معاشرے کا حصہ بنایا گیا ہے، اور تم معاشرے میں ظلم کو دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود تمہارے ضمیر کی آواز تم تک نہیں پہنچ رہی، یعنی تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، تم ظالم کے خلاف آواز تک بلند نہیں کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ نہیں ہیں۔ خود امام بیان بھی کرتے ہیں، بعض روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی ظلم کو دیکھے اور ظالم کے خلاف کچھ نہ کرے، مظلوموں کی حمایت نہ کرے، وہ ہمارے مذہب سے نکل چکا ہے، ہمارے مذہب سے خارج ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی آیتوں کی روشنی میں، معصومین علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق کرامت فرما، ظالموں کے خلاف ہمیں جرت عطا فرما کہ ہم ظالم کے خلاف رہیں اور مظلوموں کے حامی اور مددگار۔ اچھا، ظلم کے خلاف یعنی ظالمین کے خلاف قیام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، مظلوم کا ساتھ اچھی معنی دار کہ کس طرح سے دیں؟ آیا جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، آیا ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے، یا فکری طور پر اپنے آپ کو آمادہ کر کے کس طرح سے؟ یقیناً ہم اور آپ ظلم کے خلاف کس طریقے سے قیام کریں، وہ لوگ کے جو اہل کربلا ہیں، وہ لوگ کے جو غم امام حسین علیہ السلام مناتے ہیں، وہ لوگ کے جو امام حسین علیہ السلام کو واجب الاطاعت امام مانتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں اور عزادار امام حسین اپنے کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ظلم کے خلاف قیام کرنا یہ بہت مشکل امر نہیں ہے، بلکہ آج پوری دنیا یہ کہنے پر آج ہر چینل سے آواز آ رہی ہے، ہر پلیٹ فارم سے آواز آ رہی ہے، بہت سے وہ لوگ تھے جو شیعت کے خلاف بھی ہوتے تھے ہیں اور شیعت کے خلاف بھی یہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شیعہ کچھ بھی ہو جائے، کربلا والے کچھ بھی ہو جائے، وہ ظالم نہیں ہو سکتے اور ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کے یہاں بچپن سے یا حسین کہنا سکھایا جاتا ہے، یا حسین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مظلوموں کے تم حامی ہو، مظلوموں کے ساتھ ہو اور ظالموں کے مد مقابل ہو۔ تو جو اہل کربلا ہیں ان کے لیے ظالموں کے خلاف قیام کرنا، یعنی قیام کا مطلب ہے کہ ظالموں کے خلاف ڈٹ جانا، ظالموں ڈٹ جاؤ۔ کے اگینسٹ ہونا، ظالموں کے مد مقابل ہونا، وہ ہمارے سامنے، ہم اس کے آنکھ سے آنکھ ملا کے ہم اس سے گفتگو کریں، اس کی کوئی چیز ہمیں جھکا نہیں سکتی۔ تو جب کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، ہماری اپنی ہمارے اپنے گھر میں بھی اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اہل اسلام کے لیے ضروری ہے، اہل دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں، آواز کو اٹھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے، ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھائے۔ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام کیا تھا، آپ کا جو قیام تھا، آپ کا قیام امت اسلامی کے لیے، وہ دین حقہ کے لیے، انسانیت کی سربلندی کے لیے آپ کا قیام تھا۔ آپ نے جب قیام فرمایا تو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ لوگ عبادتیں نہیں انجام دے رہے تھے، خانہ کعبہ میں لوگ جاتے تھے، طواف خانہ کعبہ کا عمل بھی انجام دیا بالکل جاتا تھا، مسلح پہ لوگ کھڑے ہو کے گھنٹوں نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوتیں بھی جھوم جھوم کے ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود سلطان کربلا خطے پیغمبر، وہ حسین کے جسے رسول اللہ نے مباہلے میں اپنے ہمراہ لے کر پیغمبر اسلام گئے تھے، وہ حسین کہ جسے اپنے دوست پر سوار کر کے رسول اسلام کہتے تھے حاضل حسین فارس ہو، امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ امام حسین علیہ السلام کیوں مدینہ چھوڑ کے اور اس صحرا کی طرف آئے کہ جہاں بھوک و پیاس کا عالم تھا؟ آخر کیا سبب تھا؟ تو جب تاریخ ہم پڑھیں اس 2023 کے دور میں، لوگ اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کتابیں کھولیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، نیٹ پہ کتابیں مل جائیں گی۔ آپ دیکھیں امام حسین کا قیام کیوں تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا قیام فقط سن 61 ہجری تک ہی محدود نہیں ہے،
بلکہ امام حسین کا قیام تھا، قیامت امام حسین نے ایک درس دیا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے ظلم کے، یہ نہ دیکھو کہ تعداد میں تم کم ہو، یہ نہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ بچے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ خواتین ہیں، یہ نہ دیکھو کہ تمہاری عمر ڈھل چکی ہے، بلکہ اگر تم ظلم کے خلاف آواز بلند کرو گے، ظالموں کے خلاف آواز بلند کرو گے، تو وہ اللہ کے جو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ تمہارا مددگار ہوگا، وہ تمہارا اللہ ناصر و حامی ہوگا، اور جس کا اللہ ہو جائے۔ خود امام حسین نے دعائے عرفہ میں یہ جملہ اللہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، وہ کیا کھوئے گا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا کہ جس نے تجھے کھو دیا۔ تو کربلا اور اللہ عرفے کا یہ جو پیغام ہم تک ہے، امام حسین نے پیغام دیا کہ ظالم تعداد میں جتنا ہی کیوں نہ ہو، ظالم کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظالم کے پاس خنجر و تیور ہی کیوں نہ ہو، ظالم کے خلاف تمام تر وسائل ہی کیوں نہ ہو، اگر تم مظلوم ہو، حق پر ہو، تو تمہاری آہ جو ہے وہ ظالم کو نیست و نابود کر دے گی۔ اب امام حسین علیہ السلام قیام فرماتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں امت مسلمہ کو خطاب، درد کو خطاب کرتے ہوئے، انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو، امام حسین کا یہ جملہ ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، حق کو پامال کیا جا رہا ہے، حق پر لوگ حق کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اور باطل کی پرواہ نہیں کی جا رہی، یعنی باطل اپنے بام عروج پہ ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، باطل کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کر رہا ہے، ظلم جتنا بھی بڑھ رہا ہے لوگ اس کے خلاف کوئی صدا احتجاج بلند نہیں کر رہے ہیں۔ تو امام بیان کرتے ہیں کہ ایسی شرائط میں ضروری ہے، امام کا یہ جملہ دیکھیں، ایسے وقت میں ضروری ہے کہ مومن اپنی جان کو قربان کر دے اور خدا کی ملاقات کے لیے جلدی کرے۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں پہ انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے ملنے کے لیے، خدا کی ملاقات کے لیے آمادہ کرے۔ یہاں پہ اگر انسان اپنے گھر میں بیٹھ جائے، یا ظالموں کا جتنی صلاحیت ہے، جو کر سکتا ہے، جو اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اتنا انسان کو اپنے صدائے احتجاج کو بلند کرنا چاہیے۔ پھر امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ امام حسین نے یزید لعنت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی، اور وہ ظلم کے اس کنویں میں تھا کہ جہاں پہ صرف اور صرف ظلم و ستم کا ہی ڈیرا اور اندھیرا تھا۔ امام بیان کرتے آگاہ ہو جاؤ کہ اس نجیس ابن نجیس نے میرے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں، میں ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں، اور اس کے علاوہ الدئی میرے پاس کوئی والدل اور راستہ نہیں ہے، یا تو میں جنگ کروں یا ذلت کو قبول کروں۔ ذلت قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ذلت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی حمایت کروں، میں اس کا حامی اللہ بن جاؤں، میں اس کے سامنے جی حضوری تبرکت کروں، نہیں نہیں آپ بہت تبرکت اچھا کر رہے ہیں، تبرکت میں جملات بھی آپ پیش بہت کر دیتا ہوں۔ الدئی و جی ابن الدئی قد دركزني بين اثنتين بين الذلة والذلة بدر، هيحات من الذلة احسن تم، جزاکم اللہ۔ تو امام حسین نے کہا میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں صحیح جنگ کروں، یا تو قیام کروں ظلم کے خلاف، یا تو میں ظالم سے ڈٹ کر مقابلہ کروں، میں اپنی کم تعداد کو نہ دیکھوں، اس لیے کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، حوصلے لڑتے ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ ادھر ظلم کا خنجر چل رہا تھا، یہاں امام حسین صاحب والسلام نے اپنے ہاتھ میں، اپنے آغوش میں ششمائے مجاہد علی اصغر کو لے کر اپنے گھر سے، اپنے خیمے سے باہر نکلے، اور تبسم کا وہ تیر چلا کہ ہرملا کے جو ماہر تیر انداز تھا، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے اس ننھے مجاہد کے سامنے انگشت بدندہ ہو گیا، جب ششمائے مجاہد نے صبر کے ہونٹوں سے، صبر کے لبوں کے اوپر جب وہ انداز جنگ چھیڑی، تو پورا لشکر رونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تو ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جس دور میں بھی ہم رہیں، ہمارے سامنے پیغام امام حسین علیہ السلام مسئلہ حیات ہونا چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے۔ امام نے کہا کہ دو ہی انتخاب ہے، دو ہی راستہ ہے، اگر ظالم تمہارے سامنے ظلم پھیلا رہا ہے تو تمہارے سامنے دو ہی راستہ ہے، یا تو اس کی ذلت کو قبول کر، ذلت قبول کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے حامی بن جاؤ، اس کو کہو کہ ہاں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو، یا پھر تم جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ جنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہاں تم اب ظالم کے خلاف ہو جاؤ، ظالم کے مد مقابل آ جاؤ۔ اب تم جب ظالم کے مد مقابل آ جاؤ گے تو تمہارا مددگار وہ ہوگا کہ جو کائنات کا پروردگار ہے، وہ ہوگا کہ سبحان جو اللہ الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ ہوگا کہ جو مالکی یوم الدین ہے، کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو ہمیں نہ کسی ظالم سے خوف زدہ ہونا ہے، نہ اس کے صحیح ستم سے ہمیں خوف زدہ ہونا ہے، بلکہ ہمیں اپنے پروردگار پر بھرپور اعتماد کرنا چاہیے، اس پر بھرپور بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں اس کا بندہ ہوں، یہ اعتبار کافی ہے، میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ظالمین سے نفرت کے لیے
مطلب کیا اس سلسلے میں یعنی یہ برات کس طرح سے کی جائے، روایات ہمیں کیا ڈائریکشن دیتی ہیں، مطلب ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہے، ہم کس طرح سے ظالمین سے نفرت کا اظہار کریں، کیونکہ اظہار کے جب ہم کہتے ہیں ظالمین سے نفرت کرنی ہے، اس میں بعض لوگ ڈنڈے اٹھا لیں گے، بعض لوگ املاک کو آگ لگانی شروع ہو جاتے ہیں، بعض لوگ یعنی ظلم کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو ظلم کے خلاف نفرت کا اظہار روایات کی روشنی میں ایک باقاعدہ اس پر کھل کے بات ہونی چاہیے کہ کس طرح سے اظہار کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہم اظہار کرنے جائیں اور خود ظلم کر کے آ جائیں. اس پہ روشنی ڈالنا ہے. یقیناً بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ ظالموں سے برات کا کیا انداز ہونا چاہیے، ظالموں سے نفرت کا کیا انداز ہونا چاہیے، ہم قیام کریں تو قیام کا کیا انداز ہو، قیام کس طریقے سے کرنا چاہیے. خود روایتوں میں ہے، قرآن مجید کی آیتوں میں ہے کہ ہم کس طریقے سے ظالم کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں چند حدیثوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ معصومین علیہ السلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے. ظالموں سے برات، طاغوت سے نفرت، ظلم اور ستم سے اظہار برات کرنا، یعنی ان سے نفرت کا اظہار کرنا، یعنی ہم صرف دل میں نہیں بلکہ زبان سے بھی ہم نفرت، ہمارے عمل سے یہ پتہ چلے کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں. المختصر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ہمارے عمل سے، ہمارے باڈی لینگویج سے، ہمارے انداز زندگی سے اس بات کا اندازہ دنیا معاشرہ لگائے کہ نہیں، یہ کچھ بھی ہو جائے یہ ظالم کا ساتھ نہیں دے گا، یہ ظالم کے خلاف ہے. امام بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا، اہل دین کا، اہل اسلام کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ ظالموں سے اظہار براعت کرے. اب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں سے ایک صحابی سے یہ فرمایا کہ جو غالباً وہ ابان بن تغلب ہیں کہ جو یہ روایت سے نقل کرتے ہیں کہ اے جوانوں کے گروہ، اے جوانوں کے افراد، اے گروہ شاب، یہ جتنے جوان ہیں، امام نے ان سے خطاب کیا کہ اے جوانوں کے گروہ، خدا کا خوف کرو. اس زمانے میں امام نے بیان کیا تھا، وہ زمانے میں امام کا کلام تھا، لیکن قیامت تک آنے والی نسلوں تک امام کا یہ میسج اور پیغام ہے. امام نے کہا کہ اے جوانوں کے گروہ، خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، خدا کا تقوی اختیار کرو. اور اس وقت امام نے بیان کیا تھا کہ بنی عباس کے حکمرانوں اور حاکموں کے ارد گرد چکر نہ کاٹو، یعنی ان کی جی حضوری نہ کرو ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم رسوا ہو جاؤ گے، اور ان سے دوستی نہ کرو ورنہ تم غدار کہے جاؤ گے. اللہ یہ امام کا جملہ ہے. یعنی ہم ظالموں سے کس انداز، یعنی خوف خدا اپنے دل میں پیدا کریں، خوف خدا کو اپنے دل میں، تقوی الہی، جب انسان متقی ہو. اسی لیے امام نے کہا کہ علی امام المتقین، یعنی متقین کا امام، جو متقی امام ہیں علی اللہ ان کا امام، غیر متقی فاسق و فاجر کا امام علی نہیں ہے. الحمدللہ وہ لوگ کے جو کہتے ہیں ہمارا امام علی نہیں ہے، تو ہم سر بلند ہو کر کہتے ہیں کہ یقیناً علی متقی کا امام اور فاسق و فاجر کا امام علی نہیں. تو اہل اللہ بیت علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آپ کو ظالموں کے ارد گرد نہ لے کے جاؤ کہ وہ تمہیں مال دنیا عطا کر دیں گے، وہ تمہیں دنیا میں کوئی اعلیٰ منصب عطا کر دیں گے، وہ تمہیں فلاں جگہ کی حکومت دے دیں گے، فلاں جگہ کا تمہیں وزیر بنا دیں. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ دور ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنے کا. غیبت کا یہ کٹھن ترین دور ہے جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے انشاءاللہ ہمارے وقت امام کا اللہ ظہور فرمائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے امام زمانہ کے جمال پور نور کو دیکھ سکیں. یہ جو دور ہے، اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سکھائیں، سمجھائیں، عمل کریں. جتنے بھی پیرنٹس، جتنے بھی گارجین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تمام دیکھنے اور سننے والوں سے، اور جو نوجوان بھائی بہن ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اس دور میں پہلے ماضی میں کیا تھا وہ آپ بھول جائیں. اس دور میں زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھیں، حدیثوں کا مطالعہ کریں. جس لینگویج کو بھی جانتے ہیں اس لینگویج میں ٹرانسلیشن کتابوں کی ہو چکی ہے، اس ٹرانسلیشن ترجمے کو پڑھیں کہ ہمارا امام کیا کہہ رہا ہے. مولا علی نے کہا کہ کونا للظالم خصما وعونا للمظلوم، کہ دیکھو وہ ظالموں کے خلاف رہو اور مظلوموں کے مددگار رہنا. تو ہم اور آپ اچھا اگلی کیا نسلوں کیا کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا. تو اہل بیت کی اچھا تعلیمات ہمارے لیے مچلے راہ ہونی چاہیے. کیا صرف مار دھاڑ ہی ظلم و ستم کے زمرے میں آتا ہے، یا ظلم اور نوعیت سے بھی بیان ہوا ہے کہ صرف کوئی خون دیکھیں بہا رہا ہے، ظلم آگ لگا ظلم رہا کی ہے، تعریف مال لوٹ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، صرف یہی ظلم ہے، یا اور ظلم کے بھی روپ ہیں اور پہلو ہیں؟ اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں.
تعلیموں کی جو تعریف کی گئی ہے، تعلیموں کی تعریف یہ ہے کہ جو شے جس چیز کی مستحق نہیں ہے، جو چیز جس چیز کی مستحق نہیں ہے، اس کو اس چیز پر بٹھا دینا، یہ ظلم ہے۔ ظلم ہے، ٹوپی ٹھیک ہے، سر پہ رکھنے کی چیز ہے، اس کو پاؤں تلے اگر ہم روند رہے ہیں، ظلم ہے، جو جس چیز کا حق رکھتا ہے، جس کو جہاں دیکھنا ہے، اگر رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی صلی طالب اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بلا فصل ہیں، غدیر بے کی شک، آواز فضائے بسیط میں گونج رہی ہے، پیغمبر اسلام نے کہا ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، علی تو اب اللہ، اس کے بعد اگر علی کی جگہ پہ کسی غیر کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور بٹھا رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ظالم کی حمایت اور مدد کرنا، یعنی جس چیز کا کوئی وہ مستحق نہیں ہے اور اس چیز کا ہم اسے حق دے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، ہاں، یہ ظلم ہے۔ تو ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہمیں ظلم کے خلاف کس طریقے سے آواز بلند کرنی چاہیے، کس طریقے سے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کروں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صفوان بن مہران کہ جو اس زمانے میں اللہ، بہت بڑے تاجر تھے، اور وہ اونٹ کرائے پہ دیا کرتے تھے، جس طریقے سے آج کیب کا زمانہ ہے، گاڑیاں کرائے پہ دی جاتی ہیں، لوگ سفر کرنے جیسے کے رنٹا لیے کار ہوتی ہے، گاڑیوں کو، کار کو ہائر کرتے، تو اس زمانے میں صفوان بن مہران، آپ نے پوچھا نا کہ کس طریقے سے ہم ظالم سے اظہار برات کریں اور ظالم کے خلاف کس طریقے سے ہمارا قیام ہونا چاہیے، شاید امام کی اس حدیث اور امام کے اس واقعے سے ہمیں یہ خوبصورت واقعہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں ظالموں کے خلاف کس انداز میں کھڑا ہونا چاہیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کہ اللہ جن کا صلی نام اللہ، صفوان بن مہران تھا، وہ تجارت سے اونٹوں کو دیا کرتے تھے، اور غالباً اس وقت ہارون حاکم تھا، وہ بھی ان کے اونٹ کو لے کر تجارت کی غرض سے یا حج کے موقع پر جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو یہ اونٹ دیتے ہو کرائے پر، تو یہ کس طریقے سے تم یہ عمل انجام دے؟ اس نے کہا کہ مولا جو بھی تجارت سے آتا ہے میں اسے یہ دیا کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اچھا ہارون کو بھی دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مولا میں اسے بھی دیتا ہوں۔ تو امام نے یہاں پہ اس سے کہا کہ یہ تمہارا کام اچھا نہیں ہے، تم یہاں پہ گناہ انجام دے رہے ہو۔ اس نے کہا مولا وہ تو حج پہ جایا کرتا ہے، اور حج پہ جانے کے لیے مجھ سے وہ کرایہ اونٹ لیتا ہے، اور امام سے جب اس نے یہ عمل بتایا کہ یہ عبادت کا عمل انجام دینے کے لیے وہ مجھ سے لیتا ہے، میں اس غرض سے اسے دیتا ہوں، تو مولانا نے کہا کہ جب وہ جاتا ہے تو تم دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے ہو نا کہ وہ واپس آ جائے، چاہیے، وہ ہاں، واپس تم تک وہ اونٹ لے کر آئے، تو تم ایک ظالم کی حیات اور زندگی کے لیے دعا کر رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ واپس آئے گا تو تمہیں پیسہ دے گا، تمہارے ہاں، منافع میں، تمہاری پروفٹ میں اضافہ ہوگا، تو تم اپنی پروفٹ کے لیے ایک ظالم کی زندگی کی دعا کر رہے ہو، تو یہ دعا ظالم کر، کی زندگی کی دعا کرنا بھی گناہ ہے۔ تو امام نے اس حدیث کی روشنی میں، اور خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑی عجیب عجب انداز کا یہ مولا کا کلام ہے، یہ تیور دیکھیں حدیث کا۔ امام نے کہا ظالم سے کس طریقے سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور کس طریقے سے اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ امام نے کہا کہ ظالموں کی مسجد بنانے میں بھی مدد نہ کرو، یعنی وہ مسجد بھی بنا رہے ہیں، اور تو وہ مسجد یہ حد زرار آپ۔ زرار بن جائے گی نا، مسجد زرار میں جی جی، کنورٹ ہو جائے گی نا، ہاں، اب ویسے یہ پتھر ظلم مارے کی جائیں گے تعریف اس سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگ اگر پوچھے ظلم اور ظالم کیا ہے، تو آپ امام کی حدیث کے امام نے کہا ظالم اگر مسجد بھی بنا رہا ہے تو اس کی یہاں پہ مدد نہ کرے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا جو ہمارا غیر ہے، جو اللہ کے فرامین کو پامال کر رہا ہے، اللہ کے سامنے بغاوت کر رہا ہے، سرکش ہے، اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرو، یہی تمہارا فریضہ ہے، یہی تمہاری ذمہ داری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، دور حاضر میں اگر ہم مظلومین کی حمایت کرنا چاہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بڑی مشکلات ہیں، مطلب بعض جگہوں پر آپ مظلوم کی حمایت بھی نہیں کر پا رہے ہیں، وہ بھی کرنے نہیں کی جا رہی ہے، اور ایک طرف مطلب اپنے من پسندیدہ مظلوم کی حمایت کریں، اور جو ان کو مظلوم پسند نہیں ہے وہ مظلوم ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی کے زمرے میں ہی نہیں آتا۔ تو یہ ایک ایسی دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں جہاں پر اس میں سے بھی یعنی کہ شناخت شدہ ہے کہ یہ مظلوم جو ہے یہ ہے مظلوم، باقی کوئی مظلوم نہیں، وہ انسانی نہیں۔ کس طرح سے مظلوم کی حمایت کرے اس دور حاضر کے اندر، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہے۔ بڑی ذمہ داری والا سوال آپ نے یہ کیا ہے۔ یہ جو دور ہے آقا بھائی، یہ دور جھوٹ کا دور ہے، یہ دور فریب کا دور ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جھوٹ کو اتنی سچائی سے بیان کیا جاتا ہے کہ سچ بولنے والا بھی اپنی سچائی پہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔
मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। सच को सच्चाई की सच्चाई पे रोना आया, झूठ वो बोल गया ऐसी अदाकारी। इस दौर में इस तरीके से जालिमों की हिमायत की जा रही है, इस तरीके से जालिमों का साथ दिया जा रहा है कि मजलूमों की मजलूमियत को लोग जुल्म समझ रहे हैं और जालिमों के जुल्म को लोग मजलूमियत समझ रहे हैं। ये बहुत कठिन दौर है, बहुत मुश्किल तरीन दौर है। इस दौर में एक मोमिन की क्या जिम्मेदारी है, गैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में ज़िंदगी गुजारने वाले, इंतज़ार करने वालों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उस हवाले से आपके सवाल का जवाब दूँगा। इस दौर में हमें ततब्बुर करना है, हमें तलाश करना है कि सच्ची खबर क्या है। इसलिए कि इस तरीके ये जो मीडिया है, ये जो दौर हाज़िर में जो चैनल्स हैं, इस तरीके से ये ज़ालिमों के ज़रख़रीद गुलाम बन चुके हैं कि असल कुछ है, ये दिखा कुछ रहे हैं। इस दौर में हमें ततब्बुर करना है कि असल मज़लूमियत किसके पास है, असल ज़ुल्म कौन कर रहा है, ज़ालिम कौन है। मज़लूमों की हिमायत के बहुत से तरीके हैं। आप यूके में बैठे हुए हैं, मैं नजफ़ में बैठा हूँ। कोई पाकिस्तान में बैठ के प्रोग्राम देख रहा है, कोई इंडिया में बैठ के प्रोग्राम देख रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में। मैं सबके लिए जवाब मुख्तसर बयान करना चाह रहा हूँ कि मज़लूमों की हिमायत के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, इससे मुझे इनकार नहीं है। उनमें एक तरीका ये है कि इंसान खुद मैदान मुकाबले में कूद जाए। एक तरीका ये है कि जालिम और मजलूम के दरमियान जहाँ जंग हो रही है, तो इंसान खुद मैदान जिहाद, मैदान कताल में कूद जाए। अगर वहां पे जाकर वो जालिम को बढ़ चढ़ के उसका मुकाबला कर सकता है, उसके जुल्म से उसे रोक सकता है, ये काम वो अगर करने पर कुदरत रखता है तो ये सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा ना हो कि आज की दुनिया में मसलन फलां जगह जुल्म हो रहा है, फलां मुल्क में जुल्म हो रहा है, फलां इंसान पर जुल्म हो रहा है, हम दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, हम दूसरे शहर में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम वहां नहीं पहुंच सकते, तो जहां हम हैं वहां हाँ, से सदाए एहतजाज बुलंद करें, वहां से जालिमों के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करें, इज्तिमा को इकट्ठा करें और जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जिस हुकूमत में जो कानून है, उस कानून के दायरे में रहकर हम लीगल वे में हम जालिमों के खिलाफ कानूनी तौर पे अपनी आवाज को बुलंद करें, एक मुनज़्ज़म तरीके से जालिमों के जुल्म के खिलाफ, जालिमों की बर्बरियत के खिलाफ, उनके जालिमों के जुल्म सितम के खिलाफ और मजलूमों की हिमायत में अपनी आवाज़ कम से कम अपनी दस्तखत तो हम दर्ज कराएँ, ताकि आने वाली नस्लों तक अगर जब ये तारीख पहुँचाई जाए या खुदा के यहाँ जो तारीखें लिखी जा रही हैं, तो हमारा शुमार जब भी लिखा जाए, तो हमारा शुमार ज़ालिमों के खिलाफ हो और मजलूमों की हिमायत। सोशल मीडिया, हम कुछ नहीं कर सकते, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो कम से कम सोशल मीडिया के ज़रिए हम एक कैंपेन चला सकते हैं। हम उस कैंपेन के ज़रिए हम अपनी आवाज़ को ज़ालिमों के खिलाफ बुलंद करें, मज़लूमों के हिमायत में हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो सोशल मीडिया का बेहतरीन इंतज़ाम इसलिए कि 1-2 आदमी के ज़रिए ही कतरा-कतरा इंसान अगर जमा करे तो एक दरिया, एक समंदर बनता है। तो 1, 2, 4, 5 होके एक इकट्ठे एक प मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो 1-2 करके अगर पूरी अंजुमन आगे बढ़ जाए और इस तरीके से एक शहर ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, इस तरीके से एक स्टेट, एक सूबा आवाज़ बुलंद करे, इस तरीके से एक मुल्क आवाज़ बुलंद करे, तो फिर पूरी दुनिया में ज़ालिमों के खिलाफ जब आवाज़ बुलंद की जाएगी, तो ज़ालिम को डर होगा। ज़ालिमों को फिर पता होगा कि हमारे कितने दुश्मन हैं। बात तब खराब होती है कि जब हम अपनी आँखों से ज़ुल्म को देखते हैं और ज़ालिमों की हिमायत में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और मज़लूमों के खिलाफ कुछ बोलते भी नहीं, बल्कि उल्टा तो ये हो गया कि मज़लूमों को हम ज़ालिम समझ रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि ज़ालिम जो काम अंजाम दे रहा है, ज़ालिम को जहाँ से मदद मिल रही है, ज़ालिम जहाँ से पैसे इकट्ठा करके असलहे को खरीद रहा है, ज़ालिम जहाँ से अपनी फ़ौज को तैयार कर रहा है, अपने लश्कर को तैयार कर रहा है और मज़लूमों के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम कर रहा है, तो हम गौर करें कि ज़ालिम के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो उसको फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है? तो पता चला कि मतलब उसने फलाँ कंपनी खोली है और उस कंपनी के ये प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में बेचे जा रहे हैं। तो हम बायकॉट करें उनके प्रोडक्ट्स का कि आज के बाद से हम ये चीज़ें नहीं खाएँगे। आज के बाद से हम उनकी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। तो आप और हम जब इस तरीके से उनकी चीज़ों का बायकॉट करेंगे तो उनकी चीज़ें नहीं बिकेंगी। जब उनकी चीज़ें नहीं बिकेंगी, वो परेशान होंगे आखिर क्यों नहीं बिक रही है? तो हमारे ज़ुल्म के खिलाफ उनका बायकॉट करना, अवाम का बायकॉट करना, हमारे ज़ुल्म के खिलाफ हमें गरीब बना देगा, हम तो बिल्कुल भी भूखे मर जाएँगे। तो फिर ये तरीका एक हमारा मस्बत कदम हो सकता है। पॉज़िटिव वे में हम ज़ालिमों के खिलाफ हो सकते हैं, मज़लूमों की मदद कर सकते हैं और यकीन जाने आगा भाई,
کہ یہ غیبت کا دور ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں جب لوگ یہ کہتے ہیں شیعت خطرے میں ہے اور دین خطرے میں، اکثر یہ کہتا ہوں نہ شیعت خطرے میں ہے نہ دین خطرے میں ہے، وہ انسان خطرے میں ہے کہ جو خلاف شیعت ہے، وہ انسان خطرے میں ہے جو خلاف دین ہے، وہ انسان خطرے میں جو خلاف خدا ہے، وہ انسان خطرے میں ہے کہ جو امام زمانہ کے مد مقابل آ گیا، وہ انسان خطرے میں ہے جو خدا کا باغی ہو گیا، ورنہ وہ اللہ تو صاحب کن ہے، لمحے بھر میں چاہے تو زمین کو الٹ دے۔ ایذا زلزلت الارض زلزالها، ہلکا سا جھٹکا اللہ زمین کو دیتا ہے تو دنیا اپنی اوقات میں آ جاتی ہے۔ تو نہ دین خطرے میں ہے نہ شیعت خطرے میں، کیسے شیعت خطرے میں ہوگی؟ اس لیے کہ حجت خدا اس دین کا ذمہ دار آج بھی باقی ہے۔ خلاف ظلم ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، خلاف ظلم صدائے احتجاج بلند اچھا کرنا ہے، اور بہترین جو اپنے جو انداز زندگی کو بنائے تاکہ ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں۔ جو میڈیا ہے وہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کے پیش کرتا ہے۔ بعض، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض کا ایک ایجنڈا فکس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ظالم کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ فریڈم فائٹرز ہیں، اور ہوتے وہ ظالم ہے، کرائے کے قاتل۔ اور بعض جگہ جہاں پر لوگ مظلوموں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ ایک دہشت گرد ہے۔ تو یہ جو اشتباہ پیدا کیا جاتا ہے اس کو کس طرح سے زائل کیا جائے، کس طرح سے دیکھا جائے، اس میں تقوی سے، پرہیزگاری سے، کس چیز سے، کن نشانیوں سے پہچانا جائے اس انسان کو کہ آیا یہ مظلوم کا حامی ہے یا کرائے کا قاتل ہے یہ؟ یقیناً ان چیزوں کو اگر ہم تلاش کریں کہ ہمارے معاشرے میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، تو میں نے آپ سے تو شاید دوران گفتگو کچھ کہا تھا اس حوالے سے کہ اس کے لیے ہمیں خود زندہ ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں زندگی چاہیے۔ جس طریقے سے اگر ہمارے اکاؤنٹ سے اچانک پیسہ کٹ ہو جائے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میں نے تو کچھ خرچ نہیں کیا، پیسہ کہاں سے، تو ہم اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، تلاش کرنے لگتے ہیں کہاں سے ہمارے اکاؤنٹ سے یہ پیسہ جو ہے یہ ختم ہوا، تو ہم اس کے تتبع میں، ہم اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور قرآن مجید کی آیتیں ہماری رہنمائی کریں، معصومین علیہ السلام کی روایتیں، ان کی زندگی ہمارے لیے رہنما ہے۔ وہ ہمیں ان آیتوں کی روشنی میں، روایتوں کی روشنی میں ہمیں تتبع کرنا ہے کہ اصل ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اس لیے کہ جو دور حاضر، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ اچھا، کچھ والسلام کچھ کے کچھ ظہور سے پہلے روایات دنیا کچھ ظلم و روایات جور سے بھر جائے ہاں کچھ گی۔ جی روایات کچھ معصومین علیہ جی، السلام سے کما اقوال مولیت ظلمن و جورن، یہ جو روایت ہے کہ کما مولیت ظلمن و جورن، کہ یہ پوری جورا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ ظلم و جور کیا ہے؟ یہ ظلم و جور، یہ میڈیا کا غلط خبر پیش کرنا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ یعنی انسانوں کو صحیح خبر سے آگاہ نہ ہونے دینا، صحیح خبر سے واقف نہ ہونے دینا، تو یہ خود ظلم ہے۔ اور امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یہ حالات بنیں گے۔ معصومین علیہ السلام نے ہمیں صدیوں پہلے ہی آگاہ کیا ہے کہ کما مولیت ظلمن و جورن، کہ پوری دنیا اس طریقے سے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی کہ ہر انسان امن و امان مانگے گا۔ تو اس دور میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ذرا سا اپنی محدود زندگی سے باہر نکلے، اپنی سیلف زندگی سے باہر نکلے، اور دیکھیں اجتماع میں ہمارا کوئی مومن بھائی، ہمارا کوئی دینی بھائی، ہمارا کوئی انسانیت کے دائرے میں رہنے والا بھائی کوئی پریشان تو نہیں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے اور چاہنے والے ہم اور آپ ہیں۔ اگر امام حسین کا نام لیتے ہیں تو ہماری شرعی ذمہ، اور آج آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی ظلم و جور ہوتا ہے ساری دنیا خاموش رہتی ہے، بولتا وہی ہے کہ جس نے امام حسین کو اپنا امام مانا۔ آواز وہیں سے بلند ہوتی ہے کہ جو یزید کو لعنت اللہ کہتے ہیں، حسین کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اگر دیکھیں تو دنیا دو حصوں میں بٹ چکی ہے، ایک طرف حسینیت کے لوگ ہیں اور ایک طرف یزیدیت کا قبیلہ ہے۔ یزیدیت کا قبیلہ وہی ہے کہ جو ظالموں کے خلاف بالکل خاموش ہیں، ظالموں کے خلاف اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، ظالموں کے خلاف بجائے اس کے کہ اپنی صدا کو بلند کریں، اپنے سر کو ان کے سامنے خم کیے ہوئے، تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کے جو کربلا والے ہیں، وہ لوگ کے جو اہل دین ہیں، وہ لوگ کے جو اہل اسلام ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں کا فرقہ کیا ہے، فلاں کا مذہب کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ظلم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ وہ ظلم ہے، مظلومیت کا کوئی دین نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ وہ مظلومیت ہے۔ تو ہم اور آپ اس دور پرفتن میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین سے آگاہ کریں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں، جیسے کہ رسول اللہ نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے
کہ جس زمانے میں دنیا ظلم و جور کی اس قدر بھر چکی ہوگی کہ لوگوں کو دین کے اوپر باقی رہنا ایسے ہی مشکل ہوگا جیسے اپنے ہاتھوں پہ انگارے کو وہ رکھیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورے کے پورے گروہ ظالمین کے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے اور لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے، جو جی ظلم کرتے چلے آئے، کبھی مسجدوں میں آگ لگائی، کبھی امام بارگاہوں میں آگ لگائی، کبھی چرچ جلا دیے، کبھی کچھ، مطلب جو اہل فساد ہیں، اب وہ بعض دفعہ وہ مظلومیت کا جھنڈا لے کر مظلوم کی حمایت کرنے نکل جاتے ہیں۔ ایسے مجمع سے کس طرح سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ وہ چونکہ ہیں اہل فساد، تو وہ کسی وقت بھی فساد میں داخل ہو جائیں گے۔ کچھ گروہ ایسے ہیں، مطلب کچھ پسند عناصر، کچھ تنظیمیں اس طرح کی ہیں، آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں اس بات کو، ان سے کس طرح سے دوری بنائے رکھی جائے۔ یقیناً ہم اور آپ جس عہد میں ہیں یہ عہد وہی عہد ہے جو آپ کا سوال ہے، اور یہ سوال ہمارے لیے ہماری زندگی کا فیصلہ کرے گی۔ یہ سوال ہمارے لیے یقیناً ہماری حیات کے تعین میں کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں، یہ سوال ہمارے لیے واقعاً سوال ہو جائے گا اگر ہم اس سوال کے اوپر غور و فکر نہ کریں۔ اس لیے کہ آج ایک دو ظالم نہیں ہے بلکہ ظالموں کا گروہ ہے، ظالموں کا لشکر ہے، جدھر بھی نظریں اٹھائیں ہمیں ظالم نظر آئیں، جدھر بھی ہم اپنی آنکھوں کو بلند کریں، سروں کو اٹھائیں تو ادھر ظالموں کا لشکر۔ اس دور میں ہم ظالموں سے مقابلہ کیسے کریں، ظالموں سے اظہار برات کیسے کریں، ظالموں سے کس طریقے سے، تو امام کی یہ حدیث کہ ظالم اگر کوئی نیک کام بھی کر رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے نا، امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اس کی مسجد کی تعمیر میں بھی اس کی مدد نہ کرے، اس لیے کہ وہ ظالم، اگر اس کا ظلم آپ پر واضح ہو گیا، اس کا فسق و فجور آپ پر واضح ہو گیا، تو وہ کوئی بھی کام کرے آپ اس کے خلاف رہے، آپ اس سے، سب نے ہاں دیکھا، اب اس سب نے دور میں دیکھا، سب نے دیکھا کہ لال مسجد کے نام سے مسجد کا نام لکھا ہوا ہے، مگر وہ ایک دہشت گردی کا اڈا رہا، وہاں سے پاکستان آرمی پہ حملہ ہوا، وہاں سے ابو بکر بغدادی کی بیعت کے اعلان ہوئے، وہاں سے سب کچھ ہوا، پھر برقعے میں لپٹ کے بھاگے بھی، مطلب سب کچھ ہوا، مسجد کا نام تو ہے نا ساتھ میں، تو اس کو ذرا مزید تھوڑی سی وضاحت کرتے جائیے، کیونکہ یقیناً مسجد ضرار بن جائے گی پھر۔ دیکھیں ظالم ہے یا یہ جو باطل ہے، یہ کبھی بھی حق کے مقابل میں یا سوسائٹی میں یا معاشرے میں یہ ظلم کو ظلم بنا کر پیش نہیں کرتا ہے۔ ظالم باطل جب بھی حق کے مقابل میں آتا ہے تو یہ باطل بن کر نہیں آتا بلکہ حق کا لبادہ اوڑھ کے آتا ہے۔ یزید امام حسین کے سامنے جب آیا تھا، یا آپ دیکھ لیں جب بھی تاریخ نے ہمارے سامنے واقعات پیش کیے، تو جب بھی باطل حق کے مقابل میں آیا ہے تو وہ ڈائریکٹ باطل بن کر نہیں آیا بلکہ آپ کا دوست بن کے آتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے گا۔ آپ کا ہم سورہ منافقون کس لیے نازل ہوا تھا؟ پیغمبر اسلام سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ اذا جاءک المنافقون، یہ جو منافقین آتے ہیں یہ کون ہے، یہ لوگ ہیں کون؟ تو یہ جو ہمارے ساتھ ہماری ہمراہی میں رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ خدا کے باغی ہیں، یہ خدا کے دین کے مخالف ہیں، تو اس کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم ان کی زندگی دیکھیں کہ ان کی زندگی خدا کے دین پر ہے یا خدا کے دین کے برخلاف ہے۔ خدا کا دین کیا ہے؟ خدا کا دین یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرے اور دوسروں کے اوپر بھی ستم نہ کرے، اپنے آپ کی زندگی بھی عدالت کے ساتھ انصاف کے ساتھ، جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو، ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بھی ظلم و ستم نہ کرے۔ یہ جو واقعات تاریخ میں جو آپ نے دو تین تاریخی واقعات بیان کیے کہ فلاں جگہ کوئی لباس زنانہ میں بھاگا، یا کوئی تو عراق سے لے فلاں کے مسجد کے پاکستان نا کو بھاگے نا، فل- ایک جگہ تھوڑی ہے، عراق میں فلاں بھی وہی زنانے لباس پہن کر بھاگے، اس سے پہلے تبھی تو پوری ایک تاریخ رہی ہے نا، مولا امیر المومنین نے جو حملہ فلاں کیا تھا مسجد وہ، فلاں جی مسجد ہاں، فلاں آپ کو معلوم مسجد ہی ہے میں، کس طرح تو بھاگے۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے ایک روشن دلیل اور روشن مثال ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ خدا کے دین پر ہیں یا نہیں، رسول و آل رسول کے دین پر ہیں یا نہیں۔ اگر یہ خدا کے دین پر ہوں گے تو یہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونے دیں، لیکن وہ لوگ کہ جو نبی کی ایک لوتی بیٹی کے اوپر ظلم ڈھانے والے لوگوں کی حمایت کریں گے، وہ دور حاضر میں خاموش ہیں ظالموں کے خلاف، وہ ظالموں کے خلاف کچھ نہیں بول رہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو ہمیشہ سے ظلم کے خلاف ہیں، چاہے وہ مدینے کا ظلم ہوا ہو، چاہے وہ مسجد کوفہ میں ظلم ہوا ہو، چاہے وہ خراسان میں ظلم ہوا ہو، چاہے وہ کربلا میں ظلم ہوا ہو، کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، اگر ہم
ظالموں کے خلاف ہیں، تو آج بھی وہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس دور میں بھی ظلم کہیں ہو رہا، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، نجف میں رہتے فلسطین ہیں، فلسطین میں کہیں بھی رہے، فلسطین میں آپ کے ظالموں کے سامنے ہے، خلاف ساری ہماری چیزیں ہیں، ڈسپرس ہو رہے ہیں لوگ، بے گھر ہو رہے ہیں، کشمیر ہے آپ کے سامنے، مختلف جگہیں ہیں۔ یقیناً۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم خدا کے فرامین کے مطابق اگر نہیں ہیں تو ہمارا شمار ظلم اور ظالموں میں ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ خود دعائے کومیل میں مولا ہم اور آپ ظلم کو کتنی باریکی سے اگر ہمیں دیکھنا چاہیں تو انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ دعائے کومیل کا فقرہ ظلم تو نفسی، سلام کہ اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دین کے اوپر پابند نہیں ہیں، اللہ کے فرامین کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، اگر ہم علی کو پہلا امام نہیں مان رہے ہیں، غیبت کے اس دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی امامت پر ہمارے یقین اور ایمان نہیں ہے، تو ظلم تو نفسی، یعنی یہ ہم اپنے ظلم اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اپنے نفس کو کیسے ظلم سے بچانا ہے؟ اگر ہم اپنے نفس